السلام علیکم خواتین و حضرات، ادب کے ساتھ میں ڈاکٹر عدنان خالد آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج آپ کے روبرو جس مہمان کو لے کر آیا ہوں، انہوں نے بہت کم عرصے میں اردو ادب، خصوصاً اردو شاعری کی خدمت میں ایک بہت مایہ ناز مقام حاصل کیا ہے۔ آپ نے ایک اسٹوڈیو اسٹیبلش کیا ہے، جس اسٹوڈیو کے تحت اب وہ بہت سے مشاعرے منعقد کرواتے ہیں، بہت سی بیٹھکیں ہوتی ہیں، دوست مل بیٹھتے ہیں، اور جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی گروپ بندی نہیں ہے، کوئی لابینگ نہیں ہے، اور مختلف گروہوں کے لوگ وہ سارے اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ آ کے جمع ہو جاتے ہیں، جس اسٹوڈیو کا نام ہے نجم فیلوز۔ اور نجم فیلوز کے کرتا دھرتا اس کی روح رواں جی اے نجم صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ ادب کے ساتھ کے مہمان ہیں۔ میں نجم بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم نجم بھائی، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام عدنان بھائی، کیسے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا، اور اس پروگرام میں یقیناً آپ بڑے اہم لوگوں کو مدعو کر چکے ہیں۔ اس جگہ پہ مجھے سے جو ہے ادنا سے طالب علم کو مدعو کرنا، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ جو کام کر رہے ہیں نجم بھائی وہ بہتوں سے بڑا ہے، تو اس وجہ سے آپ حقدار ہیں اس چیز کے کہ آپ کی پذیرائی کی جائے، اور جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے۔ اچھا نجم بھائی، میں بیسیکلی انٹرسٹڈ ہوتا ہوں ہمیشہ جب بھی کوئی گیسٹ آتا ہے، تو سب سے پہلے میں اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوتا ہوں کہ وہ شاعری کی طرف کس طریقے سے آیا یا ادب کی طرف کس طریقے سے آیا۔ آپ اگر کچھ بتائیں کہ اوائل میں، بچپن میں کیا انسپریشن تھی، کس طریقے سے ادب کی طرف آئے، بیک گراؤنڈ کیسا تھا، بچپن کس طرح کا تھا، اور کس طریقے سے یہ ایوولوشنری پروسیس آیا جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب بھی آپ کی زندگی میں شامل ہوا؟ اچھا، بات یوں ہے کہ ہماری جو گروتھ ہے، سٹارٹنگ کی گروتھ، وہ ایسے ہے کہ والد صاحب ہیر پڑھ رہے ہوتے تھے، سمجھ کہ ہیر ہمیں لوری کے طور پر سننے کو ملی ہے، اور اس کے بعد جو ایک پنجاب کا کلچر ہے، وہ والدہ بھی اسی طرح گنگناتی تھیں اور ساری چیزیں۔ تو باقی پھر اس کے بعد بڑے بھائی تھے، وہ باقاعدہ شاعری کرتے تھے، ان کو شاعری کا شوق تھا، جگجیت کی غزلیں ہمارے گھر میں اکثر سنائی دیتی تھیں۔ لپے آتی ہے دعا بن کے، وہ بڑا عرصہ میں کالج میں بھی جو ہے وہ اسکول لیول پر بھی ساتھ پڑھاتا رہا ہوں، جو لیڈنگ جو بچے ہوتے تھے ان میں شامل رہا ہوں۔ ڈیبیٹس وغیرہ وہ میرا خاصہ رہی ہیں، میں ڈیبیٹس کرتا رہا ہوں۔ تو یہ سارا ایک سمجھ لیں کہ میرے بڑے بھائی سمجھ لیں کہ میرے لیے انسپائریشنز تھے، کیونکہ وہ شاعری کرتے تھے، اور شاعری جو ہے وہ اسی کی طرح سن کے وہ فلو سے جو ہے آپ کے اندر جو ہے ایسے فیل ہونا شروع ہو گیا کہ یار آپ کے اندر ایک لکھاری موجود ہے جو کہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ اب قلم اٹھائیں اور لکھنا شروع کر دیں۔ تو پھر جب ساہیوال گورنمنٹ کالج ساہیوال میں نے داخلہ لیا، تو وہاں پر کچھ وقت ہوتا تھا، تو پھر وہاں پہ میں نے تھوڑی سی طبع آزمائی شروع کی۔ گو کہ 2-3 سال جو 2005 تک تھے، وہ اس طرح تھے، بغیر میں نے سیکھے جو بھی میرے ذہن میں رینڈم تھاٹس تھے ان کو میں نے کور کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے وہ کسی اس طرح مناسب نہیں تھے کہ ان کو پبلش کیا جائے یا کیا، لیکن ایک مشق سخن کے طور پر میں اس کو ضرور لیتا ہوں۔ تو وہ کوئی 3 ڈائریاں میں نے اس وقت تک لکھ ڈالی تھی، پھر سلسلہ منقطع ہوا، کیریئر کے اوپر جو فوکس ہو گیا۔ تو جب 2018 آیا تو مجھے فیل ہوا کہ یار وہ جو اندر کا شاعر ہے نا، پھر دوبارہ کہہ رہا کہ بھئی آپ کی کوئی چیز مسنگ ہے۔ تو پھر میں نے باقاعدہ تربیت لی، اور 2018 میں پھر میں نے باقاعدہ تربیت لے کے شاعری شروع کی۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا ہے کہ باقاعدہ تربیت لی، تو پھر آپ کے اساتذہ میں کون صاحب رہے یا اصحاب رہے؟ میرے استاد ہیں نصیر احمد صاحب، اور جو اردو اور پنجابی کے بڑے اچھے شاعر ہیں، اور لاہور کے کسی بھی جو صاحب علم انسان ہیں وہ نصیر احمد کو نہ جانتا ہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا نجم بھائی، یہ بتائیں کہ جتنے بھی نئے لکھنے والے ہیں ان کا جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے شاعری کی، وہ ڈیولپ ہوتی ہے قدماء کو پڑھ کے، پرانے شعراء کو پڑھ کے۔ تو پرانے شعراء میں آپ کے اوپر کون سے شعراء کا اثر رہا، یا آپ نے کس کو زیادہ پڑھا، اور پھر اس سے مطلب وہ ایک ایوولوشنری پروسیس تھا، وہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔
اچھا میں تھوڑا-سا اس بارے میں بتا دوں، میں اس بات کے اوپر بڑا کلیئر ہوں کہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، اور پڑھنا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو کیا نہیں لکھنا۔ اصل میں شاعری یہ نہیں ہے کہ جو آپ پہلے سے لکھا گیا ہے، اسی میں کوئی تروین و تدوین کر کے جو ہے اس میں آپ اپنی کوئی نئی رستہ نکالیں، کیا ہے۔ وہ صرف ایک سیکھنے کا پروسیس ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بڑا کلیئر رہنا چاہیے کہ جو بھی آپ نے پڑھا ہے وہ جو ہے اصل میں آپ نے نہیں لکھنا، آپ نے کوئی نیا رستہ، نیا مضمون، نیا انداز تلاش کرنا ہے۔ تو یہ کوشش ہمیشہ رہنی چاہیے، نئی زمینیں خاص طور پر آپ کو جو ہے وہ نکالنی چاہیے، تاکہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ دوسروں سے مختلف رہے۔ تو وہ جو ایک، کیونکہ ظاہر ہے جب انسان مشق سخن کرتا ہے، سٹارٹنگ جیسے دوسرے لیتے ہیں ویسے ہی میں نے بھی لی ہے، تو جو سٹارٹنگ کی آپ کی غزلیات ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بحریں بھی سیم ہیں اور باقی چیزیں بھی سیم ہیں، تو وہ جب آپ مشق کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے جو ہے وہ ایسے اشعار ہوتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن جو آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، آپ اپنی علیحدہ زمینیں جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، تو وہ یقینی طور پر جو ہے آپ کو مختلف بنا دیتی ہیں دوسرے شاعروں سے، آپ کا سلوک ڈیفرنٹ کر دیتی ہیں۔ جہاں تک جو ہے میں بات کروں، میرا جو سب سے پہلا جو شاعر میں نے پڑھا تھا وہ ساغر صدیقی صاحب تھے۔ ساغر صدیقی صاحب وہ شاعر ہیں جو میں نے بچپن سے جو ہے جن کو میں نے پڑھا ہے، پھر فرت عباس شاہ صاحب ہو گئے، پھر اس کے بعد عباس ثابت صاحب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ شعراء ہیں جو میرے ابتدائی شعراء میں سے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ مجھے سب سے پہلا جو شعر غیر نصابی یاد ہوا تھا وہ عباس ثابت صاحب کا تھا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک روز کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو مجھے سب سے پہلا یاد ہونے والا شعر بھی یہی ہے۔ تو یہ اصل میں کوئی زیادہ جو ہے وہ کلاسیکل میں نے زیادہ نہیں پڑھا ہوا، لیکن جو سمجھ لیں کہ 90s 70s کے جو شعراء ہیں میں نے ان کو پڑھا ہوا ہے کچھ، اور کچھ کو پڑھ رہا ہوں۔ تو جیسے جیسے علم میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جائے گا کوشش کریں گے، ابھی کیونکہ ابھی تو طالب علم ہی میں سمجھتا ہوں، طالب علم ہے ابھی، تو سیکھنے کے بہت سارے مرحلے ہیں، تو ابھی تو ایک سٹارٹ اپ ہے تو اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ اچھا نجم بھائی، آپ کے تخلص کے حوالے سے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو میں چاہوں گا آپ الیبوریٹ کریں کہ نجم اپنے آپ میں، کیونکہ ہم آپ کو جانتے ہیں جی یہ نجم کے حوالے سے، اور نجم میں اپنے آپ میں جو لفظ ہے اس میں تو جیم پہ زبر نہیں ہے، تو یہ تخلص آپ نے پھر جب رکھا اس کے بعد ایک دفعہ ذکر میں نے سنا تھا کہ اس کو تبدیل بھی کیا، تو اس کے بارے میں کیا سٹوری ہے؟ یہ کیسے تخلص آیا کیسے پہلے تو، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو ترمیم آپ نے کی اس میں کتنی مشکل ہوئی؟ اچھا بات یوں ہے کہ میرے بڑے بھائی ان کا نام ہے محمد الیاس کیسر، ٹھیک ہے، میرا نام تھا غلام عباس۔ اب یہ تھا کہ جب میں نے شاعری شروع کی تو میں نے بھی شروع میں غلام عباس کیسر لکھ لیا تھا، تو وہ پھر کچھ جو ہے وہ بھائی سے بات ہوئی، انہوں نے کہا بھائی تم نے اپنا رکھنا ہے تو اتنی دنیا پڑھی ہے، اتنے نام پڑھے ہیں، آپ کچھ اور رکھ لیں۔ تو میں نے اس ٹائم، کیونکہ پنجابی انداز میں نجم ہی بولتے ہیں سارے نا، نجم ہی بولتے ہیں، تو ابھی ہوا یوں ہے کہ جب میں نے یہ بولا ہے یا رکھا ہے یا عام فہم میں ہم جب بولتے ہیں تو میں اس کو نجم ہی بولتا ہوں، ہم نجم فیلوز ہی اس کو بولتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ لیکن ہوا یوں کہ طابق صاحب ہمارے مشاعرے کی صدارت فرما رہے تھے، تو ان کے ساتھ واپسی پہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ان کو میں گھر جو ہے وہ ڈراپ کروں، تو وہ اس دوران مجھے بڑی خوشی ہوئی، ان کے ساتھ شیئر کیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ایک دو نام انہوں نے تجویز کیا، انہوں نے کہا جی عباس نجم رکھ لیں آپ۔ اچھا اب انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ نجم نہیں ہوتا، نجم ہوتا ہے۔ تو اب کیونکہ ویسے بڑی مغز ماری اور انگریزی کے بعد یہ تو ہو گیا کہ نجم بھی باندھا جا سکتا ہے زبردستی، نجم بھی باندھا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ جو زیادہ قریب پڑ رہا تھا وہ نجم ہی ہے، تو اس وجہ سے پھر میں نے اپنی جو مشاورت کے ساتھ، نصیر صاحب کے ساتھ اور سینئرز کے ساتھ مشاورت کے، میں نے پھر مقطع اپنے دوبارہ تبدیل کیا۔ اب جب جہاں پر بھی میں اس کو اردو میں کے اندر لکھتا ہوں یا باندھتا ہوں تو اس کو نجم ہی باندھتا ہوں، پنجابی کے اندر میں اس کو نجم ہی کنسیڈر کرتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نجم ہی ہوں اور نجم ہی چل رہا ہے۔ لیکن جو کیونکہ جو اردو ہے اس کے اندر نجم زیادہ قریب تر بولا اور سمجھا جاتا ہے، تو میں پھر اس کو نجم ہی وہاں پہ باندھتا ہوں، اور تخلص میں بھی میرے نجم ہی ہوتا ہے۔ نجم فیلوز کا خیال کیسے آیا؟ اور آپ ظاہر ہے جاب کرتے ہیں ہائر میں،
تو اس کے ساتھ ساتھ ایک پروفیشن کو لینے کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی ذمہ داری ہے. ایک اسٹوڈیو ہے وہاں پہ محافل ہوتی ہیں. تو نجم فیلوز کا خیال کیسے آیا اور اس میں آپ کو آرگنائزیشن کی طرف سے اپنی جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں سپورٹ رہی کتنی رہی اور اس کے کرتا دھرتا لوگوں میں اور کون کون لوگ شامل ہیں؟ نجم فیلوز کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. اچھا، نجم فیلوز کی اگر بات کریں نا، نجم فیلوز بیسیکلی میں آیا تو اپنی شاعری کے لیے تھا یہاں پہ، اس میدان کے اندر سیکھنے کے لیے آیا تھا اور ساری چیزیں. لیکن یہاں پر مجھے زیادہ جو فیل ہوا یہاں پر جو میں کیا ایک جو نوجوان شاعر ہے، ایک اچھا نوجوان شاعر، اس کو اپنی شاعری کسی پلیٹ فارم پہ پڑھنے کے لیے بہت سارے مسائل سے بڑے لوگوں کی وہ کیا کہتے ہیں سمجھ لیں کہ تعریفیں کرنی پڑتی ہیں اس طرح کی، تو ان کو پھر جا کے وہاں پہ جگہ ملتی ہے. میں ایک بڑے اچھے دوست ہیں ان کے ساتھ جا رہا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا یار رابطے میں رہا کریں، کچھ دوست مس ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا یار میں مشاعروں کے لیے کسی کے ساتھ خاص طور پر رابطے میں رہنے کا قائل نہیں ہوں. تو میں نے پھر اس کے بعد نجم فیلوز میرا گروپ ہوا کرتا تھا یاہو کا، یہ بات ہے 2005 کی. میں اپنی شاعری شیئر کرنے کے لیے نجم فیلوز کا ایک گروپ بنایا تھا. تو وہی نام ہمارا ایک سالانہ مشاعرہ ہوا. ٹو می ہائر اسٹور ہے وہاں کی، میں کنسلٹنسی دیکھتا ہوں. تو وہاں پر جو ہے سالانہ جو ان کا پروگرام ہوتا ہے، تو میں نے ان سے درخواست کی کہ بھئی آپ نے پروگرام تو کرنا، تو یہ 2 گھنٹے جو ایکسٹرا ہیں وہ جو ہے مجھے برائے کرم یہ ہال مجھے دے دیں، تاکہ میں اپنے کچھ دوستوں کو بلا کے تو ان کو جو ہے شاعری ہم سن سکیں. اچھا، وہ آئیڈیا بڑا ورک کیا، اور جب وہ میں نے مشاعرہ لانچ کیا تو مجھے اس کے بعد فیڈ بیک آیا، تو میں خود اس کے فیڈ بیک سے حیران رہ گیا کہ دوستوں نے اتنا زیادہ جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا. تو پھر وہ دن تھا کہ اس کی باقاعدہ جو ہے ایسا میں نے بنیاد پڑ گئی. اور پھر کیونکہ میں یہ فیل کر رہا تھا شاید کیونکہ زیادہ سے زیادہ انسان ساتھ ساتھ چیزیں لرن بھی کر رہا تھا، تو میں جو ہے 1-2 جگہ پر گیا ہوں. تو وہاں پر مجھے نا ڈرائنگ روم کے اندر لوگوں کے نا انہوں نے نشست کی، ٹھیک ہے. مجھے وہ کنسیپٹ اچھا بڑا لگا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا آسان ہے، بجائے اس کے کہ آپ مشاعرہ ہی کروائیں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے، تو پھر ہی آپ کرنے کی بجائے آپ ایک نشست بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو پھر میں نے اپنا گھر جب بنایا تو گھر کا جو اوپر والا پورشن تھا میں نے اس کو مختص کر دیا نجم فیلوز کے لیے. اچھا، یہ سلسلہ چلتا رہا کچھ عرصہ، اور پھر مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یار نہیں، جو گھر ہے گھر میں میں ہوں گا تو پروگرام ہو سکتا ورنہ نہیں ہو سکتا. پھر اس نجم فیلوز کو ایک جو ہے کمرشل جگہ پر ہم لے کے آئے ہیں، تاکہ یہاں پر کوئی دوست بھی کسی وقت بھی آئے، کوئی باہر سے دوست آیا ہو تو اس کی ریکارڈنگ ہو سکے. اب ہمارا الحمدللہ اسٹوڈیو سیٹ ہر وقت ریڈی ہوتا ہے. کوئی دوست باہر سے آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بلایا جائے اور ان کو ریکارڈ کیا جائے. تو میرے ساتھ اس میں مرلی چوہان، نصیر احمد صاحب، یہ 3 لوگ ہماری کور کمیٹی کے رکن ہیں. باقی ہمارے نجم فیلوز کی تعداد تو ان گنت ہے، جس میں ڈاکٹر عدنان خالد صاحب خود بھی موجود ہیں اس کے اندر. تو ہمیں جو ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ دن بدن بڑھتی جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے لوگوں کی محبت شامل حال ہے. اور مقصد یہ اس اسٹوڈیو کا یہ ہے کہ ایک آرکائیو بنایا جائے دوستوں کا، ایک یادداشت محفوظ کی جائے وہ لوگوں کی جو اس دور میں جو ہے وہ شاعری کر رہے ہیں، اچھی شاعری کر رہے ہیں، تو ان کی ایک ڈاکومنٹ بنایا جائے تاکہ ہمارے سے بعد میں آنے والے دوست اس سے جو ہے استفادہ کر سکیں. میں نے جو آبزرو کیا، میں نے فار ایگزامپل دوستوں کے دعوت نامے بنانے ہوتے تو مجھے کوئی ان کی ایک تصویر بھی اچھی نہیں ملتی کہ بھئی میں کہوں یار اس قابل ہے کہ اس کو دعوت نامے کے اوپر لگایا جا سکے. کوئی ایسی ویڈیو نہیں ملتی. کچھ دوستوں کی تو اویلیبل ہے، کچھ دوستوں کی نہیں اویلیبل ہوتی، یا تو اس میں آڈیو کے مسائل ہوتے ہیں یا ویڈیو کے مسائل ہوتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک آڈیو ویڈیو اس طرح کی ڈاکومنٹ پروڈیوس ہو جائے دوست کا، تاکہ کل کو ان کا کوئی تعارف جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہو اور وہ اس کو آنے والے ہمارے بعد آنے والے سن سکیں اور اس سے حظ اٹھا سکیں. اچھا، یہ بتائیں کہ مشاعرہ کرانا کتنا مشکل کام ہے، اسپیشلی جب کہ آپ کا حلقہ احباب بہت وسیع ہو اور شعراء میں سے ہی آپ کا حلقہ احباب بھی ہو. کیونکہ کئی دفعہ آرگنائزر خود شاعر نہیں ہوتا، یہاں پہ آرگنائزر خود بھی شاعر ہے. تو یہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک فہرست میں کبھی کچھ سینئر نام ڈراپ کرنے پڑ جاتے ہیں، یا آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہر دفعہ جو ہے وہ ڈفرینٹ پینل رکھا جائے مشاعرے کا.
تو کتنا مشکل ہے؟ یہ انتہائی مشکل ترین کام ہے، کیونکہ میرے نزدیک ہر شعر کہنے والا قابل عزت قابل احترام ہے، اور سمجھ لیں کہ جو بھی دوست ہمارے کیونکہ ہماری کمیٹی ہے، تو کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بھئی اس دفعہ اس نشست میں کون سے دوست تشریف لائیں گے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روٹیشن پالیسی کے اوپر عمل درآمد ہو، ہر دوست اس جو ہے وہ اسٹوڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا اصل میں، کیونکہ مشاعرے کے اندر ایک تو آپ دوست کو مکمل طور پر سن نہیں سکتے، ٹھیک ہے، دوسرے کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اس میں شامل بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ زیادہ کریں گے تو وہ مشاعرہ بہت طویل بھی ہو جائے گا اور دوستوں کا وہ دلچسپی بھی برقرار نہیں رہتی۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختصر ترین شعراء کی فہرست مرتب کی جائے اور ان کو اچھے طریقے سے سنا جائے۔ میرا پہلے دن سے موٹیو یہی ہے کہ 50 شاعر بلانے کی بجائے آپ 10 سے 12 شعراء بلائیں اور ان کو مکمل طور پر سنیں، مکمل طور پر ریکارڈ سنیں، اور ایک مشاعرہ 2.5 سے 3 میکسیمم 3.5 گھنٹے میں ختم ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ 5 گھنٹے چلے۔ اور پھر صاحب صدارت میں سمجھتا ہوں کہ اس مشاعرے کا اہم ترین انسان ہوتا ہے، اہم ترین شاعر ہوتا ہے، تو جب تک ہم صاحب صدر تک پہنچتے ہیں تو تب تک جو ہے سارا سمجھ لے کہ مجمع جو ہے وہ جا چکا ہوتا ہے، ان کی دلچسپی ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نشست جو شعراء کی تعداد ہے وہ مختصر رکھیں۔ تو ہم دوستوں سے درخواست بھی کرتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے میرے ساتھ دوست بڑا اچھا تعاون بھی کرتے ہیں۔ ہم باقاعدہ ایک روٹیشن پالیسی کے تحت چلتے ہیں، پھر جو شعراء وہاں پہ نہیں آ سکتے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ادھر اسٹوڈیو کے اندر ان کو بلا کے مکمل ریکارڈ کیا جائے۔ اور نشست کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر شعراء وہ کلام بھی پیش کر سکتے ہیں جو عموماً ہم مشاعروں کے اندر جو ہے وہ نہیں سنا سکتے، اچھی شاعری، کیونکہ وہاں پہ جب آپ ایک غزل، اب میں خالد شریف صاحب وہاں پہ جب موجود ہوں گے تو ہر بندہ کیا کہے گا، سر وہ جو آپ کی فیورٹ ترین غزل ہے وہ پیش کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب خالد ندیم شانی موجود ہوگا تو وہ کہیں گے جی خط کے چھوٹے سے تراشے میں۔ اب وہ شاعر بعض اوقات خود بھی اس چیز سے جو ہے وہ فیل کرتا ہے کہ یار اب میں اتنی دور سے آیا ہوں اور یہی میں غزل بار بار پڑھوں گا، میرا امیج کیا، لیکن اب دوستوں کی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، تو آپ انکار نہیں کر پاتے۔ تو وہی غزل، یہ میرا شاید اس سوال کا جو آپ نے نہیں بھی پوچھا اس کا بھی جواب ہے کہ شاعر ایک ہی غزل بار بار ایک ہی مشاعرے میں کیوں سناتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ دوست ان کو جو ہے جب آپ سے فرمائش کرتے ہیں تو آپ ان کو ٹال نہیں سکتے، آپ اس کو مسترد نہیں کر سکتے، تو وہ آپ کو پھر سنانی پڑتی ہے۔ تو نشست کے اندر یہ سہولت ہوتی ہے کہ آپ یہاں پر وہ کلام ریکارڈ کروا سکتے ہیں جو آپ مشاعروں میں عموماً ٹائم کی قلت کی وجہ سے یا پھر جو ہے کسی جو ہے وہ سمجھ فرمائش کی وجہ سے جو ہے وہ جو نہیں سنا پاتے وہ آپ نشست کے اندر سناتے ہیں۔ تو میں ذاتی طور پر نشستوں کو پسند کرتا ہوں کہ نشست ہونی چاہیے، اور باقاعدہ ریکارڈڈ نشستیں ہونی چاہیے، اور شاعر جو ہے اس کو مکمل طور پر سنا جانا چاہیے اور مکمل طور پر اس کو ریکارڈ کیا جانا چاہیے۔ اچھا نجم بھائی، کیونکہ آپ مشاعرے جو ہیں ان کو آرگنائز کرتے ہیں اور منتظم ہونے کے ناطے سے آپ کی ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں، تو ایک دو سوال ہیں میرے پاس جو مشاعرے کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ مشاعرہ پہلے بائی لنگول تھا، اب ٹرائی لنگول ہونا شروع ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ جشن جون میں انگریزی غزلیں بھی سننے کو ملی، اور وہ اس سے پہلے بھی ایک آدھ محفل میں نے وہ کلام سنا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دیکھیں پنجابی کا اپنا ایک لوچ ہے، اس کی اپنا ایک رس ہے، اس میں زبان کا استعمال اور طریقے سے ہوتا ہے، ردیف قافیے کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے، خیال سے زیادہ جو لوچ ہے زبان کی اس کے اوپر زیادہ فوکس رہتا ہے۔ کئی دفعہ خیال بہت زیادہ ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں، وہی ہجر اور فراق کی باتیں ہیں، لیکن وہ ذرا پنجابی کے اندر رس زیادہ آ جاتا ہے۔ اور ایک پنجابی شاعر نارملی جب پڑھ کے جاتا ہے، جیسے پہلے مزاح نگاروں کے ساتھ ہوتا تھا کہ مزاحیہ شاعر جب پڑھ کے جاتا تھا تو پھر سنجیدہ شاعر کے لیے ماحول کو دوبارہ سے سنبھالنا ذرا مشکل ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی یہ ہے کہ ایک پنجابی کا اچھا شاعر اگر پڑھ کے جاتا ہے تو جو سنجیدہ شاعر آگے آتا ہے اس کے لیے پھر وہ واپس ماحول میں لانا آڈینس کو، وہ ایک مشکل کام ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پنجابی، اردو، انگریزی کے جو مشاعرے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ان میں جو ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ نہیں، میں بالکل بھی میں اس
حق میں نہیں ہوں کہ یہ علیحدہ ہونے چاہیے. میں کہتا ہوں، کہتے ہیں یہ گھوڑا یہ گھوڑے کا میدان. دیکھیں اصل شاعر وہی ہے جو آپ کے جو ہے مشاعرے کے اندر اپنے شعر کے ذریعے اپنا تاثر جو ہے وہ قائم کر سکے. اگر ایک شاعر اپنے شعر کے ذریعے عوام کو متاثر کرنے میں قابل نہیں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، تو یہ یقیناً اس شاعر کو مزید اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے وہ شعر ہے، آپ سرائکی ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، آپ کے شعر میں جان ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شعر چلے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک بڑی مثال دیتا ہوں. ہمارے گھر کے اندر ایک نشست ہوئی، اس میں ہم شام اطراف فن منا رہے تھے تجمل کلیم صاحب کی. اس میں عباس طابق صاحب بطور مہمان خصوصی انہوں نے شرکت کی. تو جب گفتگو ہو رہی تھی تو تجمل کلیم صاحب نے کہا کہ میں نے اردو کے اندر شاعری کی، لیکن میں نے وہ پانی کے اندر بہا دی، کیونکہ طابق صاحب جیسی شاعری یا تو میں کرتا تو پھر میں وہ کرتا نا. اب اس کے بعد طابق صاحب نے جب جو ہے وہ ریمارکس دی، انہوں نے کہا یار میں نے پنجابی کے اندر جو ہے وہ شاعری اس لیے نہیں کی کہ تجمل کلیم پہلے ہی وہ میدان فتح کر چکا ہے. تو بات یہ ہے، یہ ایک دوسرے کے احترام کا جو ہے متقاضی ہوتا ہے. زبانیں، شعر، ادب یہ ایک دوسرے کے احترام کا متقاضی ہوتا ہے. شعر اصل میں جو شاعر ہے اس نے اپنا کہا ہوا ہی جو ہے منوانا ہے. اگر وہ شعر جو ہے وہ آڈینس کو قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تو یقیناً اس کو مزید محنت کرنی چاہیے. یہ کوئی ختم نہیں ہو جاتی دنیا اس کے اوپر. اچھا، اس مشاعرے اور نشست میں ہم نے پہلے تجمل کلیم صاحب کو سنا، ہمیں لگا کہ یہاں پہ دنیا ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد شعر نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ہم پھر طابق صاحب کو سننا شروع ہوئے تو پتہ چلا کہ ایک یہ نئی دنیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اور جگہ نہیں بن سکتی. اچھا، اب طابق صاحب کو چھوڑنا تھا، پھر بیٹھے جو ہے ویسی گپ شپ شروع ہوئی، پھر تجمل کلیم صاحب کو سننا شروع ہو گیا تو تجمل کلیم صاحب نے پھر ایک نیا رنگ جما دیا. تو بات یہ ہے کہ جو اچھا شاعر ہے وہ اپنا تاثر بناتا ہے، چاہے وہ مزاح نگار ہو، چاہے وہ شاعر پنجابی کا ہو، چاہے اردو کا شاعر ہو. اگر وہ تاثر قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو یقیناً اس کو مزید محنت کی ضرورت ہے. کوئی شاعر کسی کا رستہ نہیں کاٹ سکتا. بجائے صرف اور صرف ایک ہی چیز شاعر کو منفرد کرتی ہے، وہ اس کا شعر ہے. اگر شعر اچھا ہوگا وہ سامعین کو بھی اچھا لگے گا، سامعین بھی اس کو جو ہے پسند کریں گے. تو میں اس حق میں ہوں کہ مکس مشاعرے ہونے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک جو ہے کیا کہتے ہیں کمپٹیشن کا جو ہے انوائرمنٹ ہو، اچھا شعر تخلیق ہونا شروع ہو. میں سمجھتا ہوں کسی بھی چیز، مطلب میں کہوں نعتیہ مشاعرے زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو لوگ نعت کی طرف رجحان زیادہ بنے گا. مسالمہ ہوگا تو سلام کے اشعار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ لکھنا شروع کر دیں گے. تو بات یہ ہے کہ کنزمپشن اگر نہیں ہے کسی چیز کی تو آپ نئے لوگ نہیں لا سکتے. مشاعرے نہیں ہوں گے تو بہت سارے ایسے شاعر ہیں جو شاعری کرنا ہی چھوڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ بنانی ہے فضا. ٹھیک ہے، آپ کو کمپٹیشن کی فضا بنانی ہے، آپ کو اچھی شعر کی فضا بنانی ہے. اچھا شعر خود بخود تخلیق ہوگا. یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ فضا بنائیں اور شعر تخلیق جو ہے ہونا چھوڑ دیں. یا دیکھیں بیچ میں یہ ایسے تھیوریز چلی تھی کہ جناب شعر جو ہے وہ غزل جو ہے وہ اپنی حیثیت اظہر فراق صاحب کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا یار ایک وقت آیا ہے وہ کہہ رہے جناب غزل جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ طبی عمر پوری کر چکی ہے. لیکن آج دیکھیں آج نوجوان شعراء شعر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک آپ ہی کا شعر ہے کہ ہمیں پتہ ہے اس باغ کے نہیں ہو تم کہ ہم نے چڑیوں کی تعداد تک گنی ہوئی ہے. کتنا خوبصورت شعر ہے. تو یہ ایک فضا ہے. فضا جیسے ہی بنتی جائے گی لوگ اچھا شعر کہنا شروع ہوں گے، کمپٹیشن بڑھے گا اور اچھا شعر کہنا شروع ہوں گے. تو یہ ایسے ہی ہے. ہم بھی کسی مشاعرے میں جاتے، کچھ ہمیں شاعر بہت اچھے شعر سناتا نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں یار ہم اس سے اچھا شعر کہیں. تو یہ ایک فضا ہے جو ہمیں بنانی ہے اور انشاءاللہ جیسے جیسے یہ فضا بنتی جائے گی اچھا شعر تخلیق ہوتا جائے گا. تو نجم بھائی ابھی ریسنٹلی ایک کنٹروورسی ہوئی جہاں پہ ایک شاعر نے اپنی آڈینس کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ جس طریقے سے مجھے داد دیتے ہیں اس پہ جو میزبان ہیں مشاعرے کی انہوں نے آپ کو تنبیہ کی ہے اور مجھ سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ایسا نہ کریں. آپ مجھے تو داد دیتے رہیں لیکن میں یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ جب میں پڑھ کے چلا جاؤں تو میرے پیچھے جو سینئر شعراء بیٹھے ہیں، صاحب صدارت بیٹھے ہیں،
آپ ان کو بھی سن کے جائیے گا، میرے ساتھ اٹھ کے نہ چلے جائیے گا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو خبر اس واقعے کی بنی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایسے واقعات پہ ہمارے سینئر شعراء جن کو تو آدھی دہائی ہو گئی ہے یا آدھی صدی ہو گئی ہے شعر پڑھتے ہوئے، اگر وہ ایسے معاملات میں اپنا فٹ سٹیپ ڈاؤن کریں اور وہ کہیں کہ جی میں واک آؤٹ کرتا ہوں اس مشاعرے سے، یا اس مشاعرے کے ساتھ میں اس کو آگے کنٹینیو نہیں کروں گا کیونکہ یہ بہت ہی نازیبا بات ہو گئی ہے، تو پھر خبر وہ بنے گی کہ صاحب صدارت مشاعرہ چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ مشاعرے کی روایت کو پامال کیا گیا۔ تو آپ کا خیال ہے کہ جب ہمارے مشاعروں میں کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ اس کی روایت سے ہٹ کے ہوتی ہے اور وہ اس لیول پہ ہوتی ہے جس لیول پہ ان ایکسیپٹیبل ہے، تو ہمارے سینئر شعراء جو ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتے، وہ مشاعرے کو پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن اس کو چھوڑ کے جانے کو ترجیح نہیں دیتے۔ اچھا، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، میں آپ کو تھوڑی سی ایک چیز اس کی وضاحت کر دوں۔ ہوتا یوں ہے کہ یہ ساری کی ساری آپ کے جو ہے نا تربیتی عمل ہوتا ہے، انسان ایک تربیت سے گزرتا ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں تحمل سے، برداشت سے مینج کی جا سکتی ہیں۔ یقینی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک مقابلے کی فضا بنائیں اور سارا کچھ ہے۔ اچھا دیکھیں، جو ابھی دو طرح کی شاعری ہے، ایک مشہور اور ایک مقبول ترین شاعری، جب ہم ان دونوں کا تقابلی جو ہے دیکھیں چیزیں، تو معاملہ یہ ہے کہ نئی نسل کو جو ہے وہ شعر کی طرف لانے میں کسی طرح کردار تو موجود ہے بہرحال، ٹھیک ہے۔ اب جب نئی نسل جو ہے وہ ایک شاعر کو خاص طور پر سننے کے لیے آتی ہے تو پھر معاملہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب میں یہاں پر ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو منتظمین ہیں، یہ منتظمین کے اوپر ذمہ داری زیادہ آتی ہے کہ منتظمین کو اپنی جو فہرست ہے، لائک میں اب جب صدر مجلس کا جو ہے میں جو کسی بھی محفل کی جو صدارت ہوتی ہے، ہمارے نجم فیلوز میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس صدارت کا ہم انتخاب کریں جس کو لوگ زیادہ سے زیادہ سننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے آخر میں آپ کو مشاعرہ ایک ڈیفرنٹ آرٹ ہے، مشاعرہ کروانا ایک ڈیفرنٹ آرٹ ہے۔ جب آپ مشاعرہ کروا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ جو صدارت ہے، صدارت وہ بندہ ہونا چاہیے جس کو لوگ سننے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب صدارت کو سننے کے لیے لوگ آئے ہوں گے تو یقیناً وہ آخر تک موجود بھی رہیں گے۔ اب جب آپ مطلب میں کہوں کہ وہ شاعر، مطلب میں کلاسیکل کی بات کروں یا جو ہمارے سینئرز ہیں، اساتذہ ہیں، سارے ہیں، اب نوجوان نسل کے اندر ظاہر ہے مشاعرے بھی ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں، اس کے اندر چینجز آ رہی ہیں۔ پہلے صرف واہ واہ سے جو ہے وہ ہوتا تھا، جو تالی بجانا جو ہے وہ اس ڈیکورم کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا نعرے بازی بھی چل رہی ہوتی ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ ارتقائی مراحل ہیں، سیٹیاں بج رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ اب سمجھ لیں کہ مشاعرے کے اندر جو ہے وہ چیزیں آتی جا رہی ہیں، لیکن اب اس کا سد باب کیسے ہوگا؟ یہ سد باب بیسیکلی کچھ سنجیدہ لوگوں کو بیٹھ کر اس کی اصول طے کرنے ہوں گے، بجائے اس کی کہ ہمیں یہ نظر آئے کہ یہاں پر ہمیں 2 لاکھ بندے کا کراؤڈ چاہیے، اس کی بجائے ہم کہیں کہ یہاں پر 50 باذوق سامعین موجود ہوں تو ہم اس کو ترجیح دیں۔ جب ہم کمرشلزم کی طرف جاتے ہیں تو کمرشلزم اس چیز کا متقاضی ہے کہ زیادہ ویوز، زیادہ جو ہے وہ آڈینس ہوگی تو تب جا کے مشاعرے کامیابی کی طرف جو ہے وہ مرحلہ طے کریں گے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، ہم نے جو صدارت رکھی تھی عباس ثابت صاحب کی، عباس ثابت صاحب سب سے سینئر جو ہے وہ اس وقت شاعر ہیں، لاہور کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مطلب مقبول ترین شاعر بھی ہیں اور سینئر بھی ہیں، تو عوام ان کو سننے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ آئی ہوئی ہے۔ پھر انجم سلیمی صاحب کا ہم نے انتخاب کیا، انجم سلیمی صاحب کو سننے کے لیے ہمارے مشاعرے میں سب سے زیادہ آڈینس اینڈ پہ موجود تھی۔ تو آپ کو پہلے نمبر پہ تو یہ طے کرنا کہ بھئی آپ نے صدارت کیا رکھنی ہے۔ اگر صدارت رکھنی ہے تو آپ کو جو ہے اس حوالے سے اپنی آڈینس بھی ترتیب دینی ہے۔ آپ کی آڈینس جو ہے وہ اگر ایک خاص اسپیسیفک بندے کے لیے آڈینس آ رہی ہے تو وہ پھر ظاہر ہے ڈسٹرب ہوگا اس سے مشاعرہ، ٹھیک ہے۔ میں اس چیز سے قطن نہیں جو ہے، دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذلت دینی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ۔ تو جس کا ایک جو ہے اس ٹائم جس کی طرف رجحان ہے، یا جس آپ اس بندے کو صرف اس لیے ایڈ کرتے ہیں
کہ بھئی یہ بندے کی وجہ سے مجھے 1000 بندہ سننے آئے گا، تو آپ پھر اس چیز کو بھی سمجھیں کہ وہ اسی کو سننے آئے ہیں یار، تو آپ اس کو سننے آئے ہیں تو اس کو آپ جب اس کے بعد کوئی اور پڑھے گا تو پھر ظاہر ہے وہ ماحول ڈسٹرب تو ہوگا. تو یہ ابھی بھی ریسنٹلی کچھ مشاعرے آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جب وہ پڑھ کے جاتے ہیں تو آڈینس چلی جاتی ہے، پیچھے اس کے بعد جو صدارت ہے یا کوئی بھی سینئر شاعر موجود ہے تو وہ شاعر کو سننے کے لیے چیدہ چیدہ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اصل میں حقیقی طور پر وہی اصل سننے والے ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ نے کس طرح کی آڈینس بلانی ہے، آپ کو کس طرح کا مشاعرہ کروانا ہے. اگر تو آپ نے جو ہے وہ میکسیمم ویوز لینے ہیں، میکسیمم وہ کرنے، تو آپ کا حسن انتخاب ڈفرنٹ ہوگا، اور وہ جب اس طرح کا مسئلہ ہوگا تو آپ کا حسن انتخاب مختلف ہوگا. تو میں اس کنٹراورسی کا حصہ بنے بغیر یہ میں آپ سے کہوں گا کہ یہ دیکھیں، یہ ساروں کی سارے یہ انسان کی انر فیلنگ ہے. مجھے ایک ماحول پسند نہیں آیا، میں اس کو چھوڑ کے مجھے چلے جانا چاہیے، یہ میرے اوپر ہے. مجھے وہ ماحول پسند آ رہا ہے تو میں اس کو انجوائے کروں گا، ٹھیک ہے. تو یہ ہم قطعاً کسی سینئر کو پابند نہیں کر سکتے کہ بھئی اس طرح کی بات ہو گئی تو آپ کو اٹھ کے چلا جانا چاہیے. اگر وہ اٹھ کے چلے جائیں گے تو وہ ایک اپنی ایگزامپل سیٹ کریں گے. ہاں، جہاں پر جو دوسرے الفاظ کی بات کریں، دیکھیں کراؤڈ وہاں پہ موجود ہوتا ہے. جب انسان بات کر رہا تھا، بعض اوقات جو سچویشن ہوتی ہے، انسان جو بول رہا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا وہ اسی وجہ سے بول رہا ہوتا ہے، کچھ اور بھی عوامل اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ہمیں اکٹھا رکھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے. خالی کچھ الفاظ کو لے کے اس سچویشن کا انالیسس کرنا میرے خیال میں درست نہیں ہے. ہوتا یوں ہے کہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ درست ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ سچویشن ہمیں صرف پریزنٹ، ایک وہی بات آ رہی تھی کہ ہمیں صرف ایک ٹو دی پوائنٹ بات کر کے اس کا کانٹیکسٹ، وہ کہتے ہیں جو کانٹیکسٹ جو غائب کر دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ود ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہوگی بات تو پھر آپ کو صحیح نتیجے پہ پہنچیں گے. لیکن یہ اصل میں ود ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ نہیں ہے بات. یہ جملہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں، کیونکہ میں تو سچویشن کو پورا ملاحظہ کر کے پھر یہ میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ یہ ود ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ نہیں ہے. اصل میں اس کے ساتھ اور بھی عوامل جو ہے وہ شامل ہے اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہ ظاہر ہے میں تو ابھی جونیئر لیول پہ ہوں، مجھے تو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے کہ اس حفظ مراتب کے مطابق اس کو چھوڑ کے جانا چاہیے تھا یا ان کو بیٹھے رہنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. یہ ان کی اپنی جو ہے ثوابدید ہے. ظاہر ہے جو وہ اگزامپل سیٹ کریں گے وہ جونیئرز کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہوگی اور وہ سمجھیں گے. میں نے کئی شاعر دیکھے ہیں، وہ آپ دیکھیں وہ ان کو سچویشن پسند نہیں آئی، ان کی ایون صدارت تھی ان کی، وہ نہیں گئے ہیں وہاں پہ. ان کا نہیں بھائی یہ بندے میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا وہاں پہ، تو انہوں نے چھوڑ دی صدارت. یہ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کسی سچویشن کو لائک کر رہا ہے تو وہ بیٹھا ہے، یا کسی سچویشن کو لائک کر رہا ہے تو اس کا حصہ بن رہا ہے. تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے جو بھی کر رہا ہے یا جو بھی کہہ رہا ہے وہ اس کا ذاتی طور پر اس کا جواب دہ ہے. اور میں تو خاص طور پر اس پر کمنٹ جتنا میرا خیال ہے میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا. اچھا، آپ کی بات سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ خیال آیا ہے اور آپ کی رائے اس پہ جاننا چاہوں گا. آپ دیکھیں کہ جب ایکٹرز کی بات ہوتی ہے اور دوسرے پرفارمنگ آرٹسٹ کی بات ہوتی ہے، سنگرز کی بات ہوتی ہے، تو پھر جو شو اسٹاپر ہوتا ہے وہ موسٹ پاپولر سنگر ہوتا ہے یا موسٹ پاپولر ایکٹر ہوتا ہے. ایگزامپل کے طور پہ کہ شاہ رخ خان جو ہے وہ اینڈ کرے گا ایک ایوارڈ سیریمنی کو، اور امیتابھ بچن اسی ایوارڈ سیریمنی میں آ کے ایک سیگمنٹ کر کے چلا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ جو دور حاضر کا جو چیمپئن ہے وہ شاہ رخ خان. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ وقت آ گیا ہے مشاعرے میں، کیا وہ ایوولوشن آ گئی ہے مشاعرے میں کہ ہم تہذیب حافظ کی صدارت میں، علی زریون کی صدارت میں مشاعرہ پڑھوائیں اور پھر اس میں نذیر کیسر صاحب بھی شامل ہوں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یا اس میں اور دوسرے واجد امیر صاحب شامل ہوں؟ دنان بھائی، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات وضاحت دینے کی کوشش کیا، کیونکہ پہلے آپ نے ایک نام ہائیڈ کر کے بات کی، اب نام آپ برملا لے رہے ہیں، تو میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. اسٹیٹ سارے دوست ہیں میرے، اسٹیٹ اوے بات کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. میں کہوں گا کہ میں اگر ایک مشاعرہ کروں گا، تہذیب حافظ علی زریون کو میں بلاؤں گا تو میں انہی کو ہی پرومیننٹ پیش کروں گا.
نجم فیلوز اگر مشاعرہ کروائے گا اور میں کہوں گا کہ میں نے جو ہے وہ مشاعرہ کروانا ہے اور اس میں تہذیب آفی اور علی زریون مجھے چاہیے، ٹھیک ہے، میں نے ان کو بلانا ہے، تو میں علی زریون اور تہذیب آفی کو ہی میری فرسٹ چوائس ہوں گی، اور میں کہوں گا کہ یہی لوگ اس مشاعرے کو اس کا اختتام کریں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام جب ان کو بلائیں گے، ان کے ساتھ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد وابستہ ہے۔ سوشل میڈیا اس وقت جتنے بھی نئے شعراء ہیں وہ بہت سارے ان سے متاثر ہو کر لکھنا شروع ہوئے ہیں۔ ہمیں اس بات کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ شاعری کی طرف ان کی طرف سے آئے ہیں۔ اب آگے ہماری تربیت طے کرے گی۔ دیکھیں، پہلے اس کو اس طرف لانا ہوتا ہے، جب لائیں گے تو پھر وہ پڑھنا شروع کریں گے، پڑھیں گے، ان کو پتہ چلے گا نہیں اچھا شعر کیا ہوتا ہے، پھر وہ اچھے شعر کی طرف جائیں گے تو وہ اپنے آپ کو بہتر کرتے جائیں گے۔ وہ بھائی لانے کا سبب تو بن رہے ہیں نا یہ لوگ، تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ تہذیب آفی علی زریون نئے لوگوں کو شاعری کی طرف راغب تو کر رہے ہیں نا۔ آپ اس بات ان کی شاعری کے اوپر میں یہ نہیں کہتا، اب ہوتا یہ ہے کہ مشاعرے کی شاعری ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ علی زریون نجم فیلوز کے اندر ہے، انہوں نے 2 غزلیں پڑھی ہیں اور میں کہتا ہوں کمال کر دیا انہوں نے 2 غزلیں پڑھ کے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کو انالیسس کرنا ہے وتھ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ۔ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کیا ہے کہ بھئی آپ اس کی ساری شاعری پڑھیں، ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ آپ اس کی باقی شاعری رکھے پہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی اصل میں اوورآل کیا ہے وہ بندہ۔ آپ ایک غزل سے کسی شاعر کا انالیسس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نذیر کیسر صاحب کو علیحدہ سے کیوں نہیں سن سکتے بھائی میرے؟ آپ ان کو پراپر طریقے سے ان کے سیان شان جو ہے وہ محفل آرگنائز کر کے ان کو کیوں نہیں سن سکتے؟ آپ کا پرابلم جو ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جو اب نیا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر آپ کو یہ شعراء کی جو فہرست مرتب کرتے وقت ایک خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کو کس طرح کی آڈینس چاہیے۔ اگر مجھے شعر سننے والی آڈینس چاہیے تو وہ اگر تعداد میں کم ہے تو مجھے اس کے اوپر گزارا کرنا پڑے گا اور اچھے شعراء کا انتخاب، جو آپ کہہ رہے کہ جو سینئرز ہیں، اچھے شعراء ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں میں تہذیب آفی کو اور زریون کو بھی بہت اچھا شاعر سمجھتا ہوں، لیکن ابھی وہ نوجوان ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں اگر جو ہے کوئی مشاعرہ آرگنائز کرتا ہوں، کوئی کمرشل لیول پہ کرتا ہوں اور ان کو میں بلاتا ہوں تو میری یہ خاص طور پر ترجیح یہ ہوگی کہ ان کو اینڈ پہ رکھا جائے، تو مجھے اس کے لیے ان کو صدارت دینی پڑے گی اور وہ سارا کچھ ہے۔ اس کے بعد میرے باقی دوست آ جائیں گے، جو بھی یہ آپ کو طے کرنا میرا ہے صرف اس اس میں سوال یہ تھا کہ پھر 2 طرح کے مشاعرے ہوں گے نا، ایک وہ جس میں علی یا حافی یا فارس یہ صدارت کر رہے ہوں گے، اور پھر آبویسلی ان سے سینئر شعراء کو ہم، چونکہ ایک مروجہ اصول ہے، ہم اس مشاعرے کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ میرا نہیں سوال بنائیں یہ ہے کہ کیا وہ وقت آ سکتا ہے جہاں پہ یہ بھی بات آ جائے لوگوں کو کہ یہ پاپولر شاعر ہے اور مشاعرہ پاپولیرٹی کا شو ہے، تو ایک اگر ہم نے جونیئر شاعر جو کہ ٹائم لائن میں جونیئر ہے، پاپولیرٹی میں بڑا ہے، اگر ہم نے اس کو صدارت دے دی ہے تو اس سے جو سینئر شعراء ہیں وہ اس کے نیچے پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا ایسا وقت کبھی آئے گا یا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، میں ذاتی طور پر فرحت عباس شاہ صاحب اکثر بات یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار جونیئر کی صدارت میں پڑھا جا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب میں تو نہیں اس چیز کا، مطلب ابھی تک میں نے تو نہیں ایسا کوئی ایگزامپل نہ تو سیٹ کی ہے اور نہ ہی میں اس کو فالو کیا ہے، لیکن ان کی رائے ہے تو رائے کو رائے ہی سمجھنا چاہیے۔ آپ کو اچھی لگے آپ اس کو ورکیبل کر لیں، نہیں لگے تو نہ لگے، لیکن میں کہتا ہوں جب آپ کے پاس اتنی زیادہ چوائسیز ہیں، جب آپ کے پاس اتنی زیادہ وسائل ہے تو آپ نے ضرور اس امتحان کے اندر ڈالنا ہے کہ ایک سینئر کو ایک جونیئر کی جو ہے وہ نیچے رکھ کے آپ نے پڑھانا ہی پڑھانا ہے۔ بھئی آپ جو ہے وہ نسل نو کا مشاعرہ کریں، نسل نو کا مشاعرہ کریں، اس میں تہذیب آفی صاحب کو یا زریون کو آپ صدارت دیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ نئے نوجوانوں کو دیں، آپ جس میں چانس کیا ایشو ہے اس میں آپ سینئرز کا ایک مشاعرہ کروائیں، اس میں سارے سینئرز کو حفظ مراتب کے حساب سے آپ اس کو طے کریں۔ آپ کا اصل میں آپ کو تھوڑا سا سیپریٹ کرنا ہے ان چیزوں کو۔ اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے علیحدہ نہیں کریں گے اور جان بوجھ کے اس کو ایک رش ڈالیں گے تو پھر اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اب وہاں پر معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ان کی چوائسیز ہوتی ہیں کہ سینئرز کو بھی بلایا جائے، جونیئرز کو بھی بلایا جائے، اور پھر جب ان کو بلاتے ہیں اور یہ مکس اپ ہوتا ہے تو اس طرح کی سچویشنز آتی ہیں، اس طرح کے مسائل آتے ہیں، اس طرح کی پرابلمز آتی ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ صرف کہنے کہ صرف زبان کو جو ہے نا وہ مزہ دینے والی بات ہوتی ہے، اس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ میرے لیے وہ جو
سینئرز ہیں وہ بھی رسپیکٹیبل ہیں میرے لیے، حافظ، ریون، یہ سارے لوگ رسپیکٹیبل ہیں یار، شعر سے جو بھی محبت کرتا ہے یار وہ میرے لیے رسپیکٹیبل ہے. لیکن معاملہ یہ کہ آپ پہلے ماحول تو بنائیں نا اس طرح سے، آپ اس چیزوں کو اس طریقے سے آپ الائن تو کریں. آپ جب الائن پراپر طریقے سے کریں گے، ہر بندہ اپنے ایریا کے اندر جو ہے وہ کھیل رہا ہوگا تو کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا. جب آپ کسی کی ڈی میں جا کے کھیلیں گے تو آپ اس کو ڈسٹرب کریں گے نا. تو یہاں پر کوئی جنگ تو ہو نہیں رہی ہے، یہ ایک شعر و ادب ہے، شعر و ادب ہے. ہم بھی شعر سے محبت کرتے ہیں، جو سننے آ رہے لوگ آئے ہوتے ہیں وہ بھی شعر سے محبت کر کے ہی وہاں پر آئے ہوتے ہیں. ابھی ریڈینس کا مشاعرہ ہوا ہے ادھر لاہور کے اندر، ایک تاریخ تھی، ٹھیک ہے، پوری کی پوری سیڑھیاں بھری ہوئی تھی، سارا کچھ یہ تھا، ٹھیک ہے. تو معاملہ یہ ہے، لوگ شعر سننا چاہتے ہیں، شعر سے محبت کرتے ہیں، سارا کچھ. آپ کو اپنا طریقہ کار تھوڑا سا طے کرنا ہے. 50-60 شاعروں کی بجائے جو آپ کو نکل کے وہاں پہ آنا ہے کہ آپ 12-14 شعراء کا انتخاب کریں. کوئی بات نہیں، آپ اگلی دفعہ دوسروں کو بھی بلا لیں، جو مطلب باقی 2-3 نشستیں کر لیں یا 2-3 مشاعرے کر لیں تو، لیکن اس سے کوالٹی بہتر کریں، شعر کی کوالٹی بہتر کریں. سامعین کی ایک جو ہے نا وہ سننے کی حد ہے، ان کی اس حد کو آپ حد سے تجاوز نہ کریں. آپ ان کو اتنا ہی سنائیں جتنا وہ بیچارے سکون سے ابزارو کر سکے، نہ کہ وہ ایک شعر سن کے بعد میں ٹکرے مارتے پھر رہے ہو باہر جا کے. تو آپ اصل میں امتحان نہیں لیں، سامعین کا امتحان نہ لیں. سامعین کا جب آپ امتحان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے اوپر اس طرح کی جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. آپ سمپل رہیں، آپ کم شعراء کا انتخاب کریں، کم فہرست مرتب کریں اور اچھے اور معیاری شعراء کا انتخاب کریں. سامعین سننے آئیں گے، سامعین موجود ہوں گے، اچھے اور باذوق سامعین آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے. ایسا قطعاً معاملہ نہیں ہے. اب جتنا سوشل میڈیا عام ہو چکا ہے اور چیزیں عام ہو چکی ہیں، ریلز پہنچ چکے ہیں، ہر بندے کو پتا ہے کون کس لیول کا شعر کہہ رہا ہے، کوئی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کو چینلائز کرنا ہے چیزوں کو، آپ کو شعراء کا انتخاب کرنا ہے. اپنی لسٹ بناتے وقت صاحب صدر سے لے کر نیچے جونیئر تک آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے آغاز کس شاعر سے لینا ہے. تو آغاز والا میں سمجھتا ہوں کہ آغاز سے لے کر جو ٹیمپو بناتے ہیں شاعر، آپ نے جب ترتیب ایسے رکھی ہوگی کہ یار جو پہلا پڑھے اس سے اگلا پڑھنے والا اس سے بہتر ہو، اس سے اگلا پڑھنے والا اس سے بہتر ہو، اس سے اگلا بہتر ہو. تو وہ جب صاحب صدارت تک آتا ہے مشاعرہ تو وہ اپنے بوسٹ پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو معاملہ کیا آتا ہے، معاملہ ہم وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں، جہاں پر ہم کچھ سمجھ لیں کہ دوستیاں رشتہ داریاں نبھانے، پی آر کے چکر میں ہم 2-3 شعراء بیچ میں جب لا کے مشاعرے کے، ایک مشاعرہ چلتا مشاعرہ اور اچھا مشاعرہ اٹھا ہوا ہے، اس میں 2-3 شاعر بیچ میں ایسے ڈالے انہوں نے مشاعرے کو، یہ لا کے نیچے پھینک دیا، عوام وہ جا رہی ہے اور وہ جا رہی ہے. تو معاملہ یہ کہ آپ کو تسلسل برقرار رکھنا ہے، اپنی فہرست کو بڑا کلوزلی مانیٹر کرنا ہے کہ میں نے اس کے اندر کون سے شاعر انتخاب کرنے ہیں. آپ کے پاس لاکھ قسم کے جو ہے وہ سفارشیں آ جائیں، لاکھ قسم کے جو مسائل آ جائیں، جب آپ نے ایک طے کر لیا، کمیٹی نے طے کر لیا کہ بھئی یہ فہرست ہے اور اس طریقے سے پڑھیں گے. میری پہلے دن سے جب انتخاب کرتے ہیں تو میرے نیچے والے شعراء سے صاحب صدر تک میری ایک فہرست بنی ہوتی ہے، میں نے اسی حساب سے دوستوں کو بلانا بھی ہوتا ہے، پڑھانا بھی ہوتا ہے. پہلے دن سے فہرست طے ہوتی ہے، ہم اس دن مشاعرے والے دن نہیں بیٹھ کے بناتے. کمیٹی بناتی ہے، اس کو اپروو کرتی ہے اور ہم اس کو پھر فالو کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی بندہ ایڈ نہیں ہوتا، ٹھیک. یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ بھئی آپ پراپر، اصل میں معاملہ کیا ہے. کچھ مشاعرے تو ایسے ہوتے ہیں، بیچارے دوست ہوتے ہیں، ان کے پاس 20 چائے کے پیسے اکٹھے ہو جائے تو مشاعرہ کہتے ہیں جی ہم نے کروانا ہے. ایسی چیزوں سے، ایسی سچویشن سے بچیں. دوستوں کو بلائیں تو ان کو عزت و احترام دیں. ان کو کوئی ایک شاعر کو بیچارے کو، میں آپ کو سچی بات بتاؤں کیا بچتا ہے، ایک اس کو بیچارے کو اپنی تصویریں بچتی ہیں یا ویڈیو بچتی ہیں. اگر آپ وہ بھی ان کو اچھے طریقے سے نہیں بنا کے دیں گے، ان کو ریکارڈ نہیں کر کے دیں گے، وہ بیچارہ 40 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے آیا، ٹھیک ہے، آ کے آپ کے پاس بیٹھا 5 گھنٹے اس نے مشاعرہ سنا اور اس بیچارے کو ایک ڈھنگ کی تصویر نہیں اس کو آپ دے سکے، ایک ڈھنگ کا آپ اس کو جو ہے وہ چائے کا کپ یا کوئی ریفریشمنٹ نہیں دے سکے اور ایک ویڈیو نہیں اس کو بنا کے دے سکے، تو یار پھر اس کو کیا بچا ہے؟ اس بیچارے کی تو محنت کسی کام کی نہیں ہے نا. تو آپ کو کم از کم یار ایک کیمرہ ارینج کر لیں. ایک کسی کو اگر آپ نے مشاعرہ کرنے کا سوچ ہی لیا ہے تو آپ کچھ ریکارڈنگ کا بندوبست کر لیں تاکہ اس کے بعد آپ اس کی ایک یادداشت بھی محفوظ ہو جائے
اور آگے بھی چلے. اصل میں نجم فیلوز کا مسئلہ بھی یہی سے شروع ہوا تھا کہ یار میں کہیں پہ گیا ہوں, کوئی بندہ یار یہ میرا موبائل پکڑی یار ویڈیو بنا دی, ٹھیک ہے, یہ میرا ویڈیو میری ویڈیو بنا دی, یار میں جاؤں گا نا اسٹیج پہ میری 2-3 تصویریں بنا دی, بعد میں آ کے یار میری تو نے تصویر بنائی ہے یا نہیں بنائی. اس طرح کے مسائل ہیں, شاعروں بیچاروں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, معصوم لوگ ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یار آپ لوگ انتظامیہ اتنا بیچارے وہ جو ہے وہ کر کے آتے, شعر لکھتے ہیں, اتنا محنت کرتے ہیں, کرنے کے بعد آپ کو اتنی دور سے آ کے آپ کی جو ہے حکم کے اوپر آ کے آپ کو چیزیں لے کے آتے ہیں. یار آپ ان کو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ بٹھائیں تو صحیح, ان کو چائے پانی تو پیش کریں, ان کو جو ہے کوئی ایک ریکارڈنگ کا تو بندوبست کریں. اگر نہیں کر سکتے تو مشاعرہ کیوں کروا رہے ہیں آپ انتظام کس چیز کا کر رہے ہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انتظامی معاملات میرے اصل میں الحمدللہ 18 سال حائل میں ہو چکے ہیں, اور میں مینجمنٹ کا بندہ ہوں. تو یہ میں جو کچھ میں نے 18 سالوں میں سیکھا وہی میں نجم فیلوز کے اوپر اپلائی کرتا ہوں. میری کوشش یہ ہے کہ میرا شعر بھی ہے, ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں, آپ محبت کو طول دیتے ہیں, دوستوں کو عزت دی, احترام دیں, شعر کی عزت کریں, ادب کی عزت کریں, شاعر کی عزت کریں, ٹھیک ہے. یقین مانیں آپ کے مطلوبہ نتائج آپ کو ملیں گے, شعر و ادب کو بھی فروغ ملے گا, یہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے بھی آپ نکل آئیں گے. یہ تھوڑا سا ایک طریقے سے سوچنا شروع کر دیں, تھوڑا سا آپ کا طریقہ کار سوچنے کا ڈائمینشنز چینج ہو جائیں گی تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. معاملہ کیا ہے, دوست نہیں سوچتے, بس جی سوچ لیا کہ میں نے جی کروانا ہے مشاعرہ تو بس جی اچھا تم ہی آ جا, تم ہی آ جا, اچھا تم ہی آ جا, تم ہی آ جا. ایسے نہیں میری جان, پلان کرنا پڑے گا آپ کو کن کو بلانا ہے, 10 سے 12 شعراء بلائیں, اچھے طریقے سے ان کو سنیں. اور میں ایک اور چیز کے اوپر بھی کہتا ہوں کہ جو شاعر دوست ہیں یار, یہ شاعر دوستوں کو اپنی اس چیز سے نکلنا چاہیے کہ میں نے کسی مشاعرے کے اندر صرف پڑھنے کے لیے جانا ہے. یار آپ سننے کے لیے کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ کے ایک اچھا مشاعرہ ہو رہا ہے, ایک اچھی نشست ہو رہی ہے, آپ جائیں, اس کے اندر جائیں اور جا کر سنیں. آپ کو یقین مانیں آپ کو اس سے لطف بھی ملے گا, آپ کو اچھا شعر بھی ملے گا, آپ کو حوصلہ بھی ملے گا آگے کا. پرابلم کیا ہے, ہم لوگ جو ہے نا وہ سیکریفائس کرنا نہیں جاتے. مطلب میں کہوں میں کسی نشست میں اگر مجھے مدعو نہیں کیا میں سننے نہیں جاؤں گا. میرے پاس وقت ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جاؤں اور کسی مشاعرے میں پیچھے جا کے بیٹھ کے اس کو سننا شروع کر دوں. تو یہ آپ کو اپنی روایت تھوڑی سی بدلنی پڑے گی. خالی روایت مشاعرہ پڑھنے کی حد تک نہیں روایتیں چینج کرنی, ہمیں مشاعرے کے ڈیکورم کے اوپر بھی جو ہے وہ چیزیں دیکھنی ہے. پھر ایک مجھے اور بڑا مسئلہ جو دوستوں سے ہے, یہ شکایت ہے, وہ برائے کرم یہ ہے کہ 3 بجے کا اگر ٹائم ہے تو دوست 5 بجے تو سمجھتے کہ مشاعرہ شروع ہونا چاہیے. یہ جو ٹائم ہے, ٹائم ہر بندے کا قیمتی ہے. آپ 3 بجے مشاعرہ شروع کریں, 5 بجے ختم کر کے گھر کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ اس طرح کے مسائل ہیں. دوستوں کو اپنے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے شعر و ادب سے منسلک دوست ہیں ان کو ایک دوسرے کے ٹائم کا بھی جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے. اور یہ جو ٹائم کی پابندی ہے یہ بہت اہم ہے. جب اگر ہم ٹائم کی پابندی نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وقت بھی ہمارا پابند نہیں ہے, پھر ہمیں اسی طرح کے مسائل جو ہے نظر آ رہے ہیں نا, پھر وقت میں بھی ہماری قدر نہیں کرنی ہے. پھر ہمیں بھی ایک دن یہی چیزیں سننے کو ملیں گی, ہمارے جو جونیئرز ہیں وہ پھر اسی طرح کا ہمارا استحصال کر رہے ہوں گے. تو ہمیں اگر آج اس چیز سے بچنا ہے تو ہمیں ایک ڈائمینشنز اخلاقیات کا معیار طے کرنا پڑے گا جو کہ آج تک طے نہیں ہوا. کیا چیز غلط ہے اور کیا صحیح ہے, اس کا میرے لیے اگر ایک چیز غلط ہے تو وہ پھر ہر بندے کے لیے غلط ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ جو میں کہوں میرے لیے صحیح ہے ٹھیک ہے, باقیوں کے لیے غلط ہے تو غلط ہے. نہیں, ایک اخلاقی معیار ہونا چاہیے, اس پیمانے کے اوپر سارا جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس اخلاقی معیار کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ ہیں, جو غلط ہے وہ غلط ہے. غلطی تسلیم کرنے میں کسی قسم کی آر نہیں ہے. آپ غلطی تسلیم کریں گے اس کا ازالہ ہو سکے گا. اگر اس کے اوپر قائم ہو جائیں گے آپ کو, ذات کو, آپ کی شخصیت کو اور آپ کے جو آنے والے ہیں ان کو اس کا نقصان ہوگا. اچھا نجم بھائی, ایک ہمارا راؤنڈ ہے جس کا نام ہے ریپڈ فائر. اس میں کچھ جی جی سوال ہیں جن کے جوابات آپ نے بغیر سوچے سمجھے دینے ہیں, اور کچھ الفاظ ہیں, کچھ نام ہیں, جو لفظ آپ کے ذہن میں ان کو سن کے سب سے پہلے آئے اس کا آپ نے اظہار کرنا ہے. اور اسی طرح سے کچھ اور کوشچنز ہیں جو کہ ریپڈ فائر نیچر. سب سے پہلے یہ کہ جیے نجم کو 3 لفظوں میں اگر آپ کو بیان کرنا ہو تو وہ 3 الفاظ کیا ہوں؟ میرا خیال ہے کہ یہ میں دوستوں پہ چھوڑتا ہوں.
میں خود کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. اب کچھ الفاظ ہیں، کچھ نام ہیں، ان کو سن کے جو آپ کو سب سے پہلے خیال آئے. آسمان، آسمان، بارش. محبت، محبت، نصیر احمد. شاعری، شاعری، زندگی. نشہ، لعنت. جان ایلیا، تاریخ ساز شاعر. نجم فیلوز، محبت. مشاعرے، شعر کی ترویج. حسن پرستی، عادت. مشاعرے میں تالی بجانا. ٹھیک ہے، قابل قبول ہے. اب اچھا، یہ چند احباب ہیں، ان کو اگر آپ کو ایک ایک مشورہ دینا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے رحمان فارس. ایسے ہی خوبصورت رہیں آپ. اطباف ابرک. اور اطباف ابرک صاحب تو جو ہے وہ سوشل میڈیا سینسیشن ہے اور چھائے رہے ہیں. بیسیکلی جو پیج ڈیولپ کیا تھا وہ بھی اطباف ابرک صاحب کا پیج چل رہا تھا، تو اس سے میں نے غلام عباس نجم اپنا پیج جو ہے اس کے بعد میں نے شروع کیا تھا، اور انہی سے جو ہے وہ انسپائر ہو کے میں نے شروع کیا تھا. سائمہ آفتاب، دلکش. علی زریون. علی زریون میری کچھ زیادہ ایک آدھ ملاقات ہوئی، اتنی بار پیارے انسان ہے. کوئی مشورہ نہیں دیں گے؟ مشورہ میں ابھی دینے کے میں سمجھتا کہ ابھی اہل نہیں ہوا، جب ہوں گا تو ضرور دوں گا. ندیم بھابا. ندیم بابا ایک سمجھ لے کہ سب کے کام آنے والے انسان ہیں، اور بڑے شعراء کو انہوں نے جو ہے وہ ساتھ دیا ہے. اللہ پاک ان کو استقامت دے. عباس تابش. مشعل راہ ہیں جی، ہمارے مرشد ہیں، مرشد پاک ہیں، اور اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے اوپر ہمیشہ سلامت رکھے. منصور آفاق. منصور آفاق صاحب سے زیادہ میری ویسے گپ شپ نہیں ہوئی اتنی، مطلب بس ان کو سمجھ لے کہ دور سے بیٹھ کے دیکھا ہی ہے، اتنا زیادہ ان کے ساتھ نہیں ہے. اچھا، اگر آپ کو ریٹ کرنا ہو، رینک کرنا ہو آرڈر میں ان مختلف ہستیوں کو، تو وہ کیا ریٹنگ ہو؟ سب سے پہلے میر، غالب اور ذوق. میرا خیال آپ کی ترتیب ٹھیک ہے. ٹھیک. پھر ڈاکٹر وحید احمد، ظفر اقبال صاحب اور افتخار عارف صاحب. میں افتخار عارف صاحب کو پہلے، پھر عبدالوحید صاحب کو، اور پھر ظفر اقبال صاحب. پروین شاکر صاحبہ، فہمیدہ ریاض صاحبہ، نوشی گیلانی صاحبہ اور حمیدہ شاہین صاحبہ. میں سمجھتا ہوں تینوں چاروں نا اپنے ایریا کی بہترین شاعرات ہیں. میں ان میں بالکل بھی نہیں کسی، بس میں ان کو کہوں گا کہ جو اپنے ایریا کے اندر لکھ چکی ہیں، بہترین لکھ چکی ہیں. ان کا کوئی آرڈر نہیں مختص کیا جا سکتا. عمیر نجمی، عمار اقبال، تہذیب حافی، رحمان فارس. عمیر نجمی، باقی عمار اقبال، فارس اور تہذیب حافی. عمیر، عمار، فارس اور تہذیب، ایسے. جی جی. فراز، جان اور فیض. فراز، جان اور فیض. فیض، فراز اور جان. ندیم بھابا، عباس تابش، فرت عباس شاہ، شاہین عباس. عباس صاحب شوبسلی پہلے، فرت عباس شاہ، پھر اس کے بعد شاہین عباس صاحب اور ندیم بابا. اچھا، یہ بتائیے گا نجم بھائی کہ میڈیا پرسنالٹیز میں اپوزٹ جینڈر کی آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون ہے؟
मीडिया अच्छा मुझे इस तरह के कोई जो है ना वो हाँ, ये था कि महानूर बलोच एक दौर में मुझे सेंसेशन रही है एक दौर में, तो वो बड़ा अच्छा, सम्मिलित पिछले सीजन में मैंने अमार इकबाल का इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे पूछा यही सवाल। उन्होंने भी मानूर बलोच कहा। मैंने कहा हाँ, मानूर नहीं, बलोच वो तो हमारे हमारे वालिद साहब की भी बचपन में मैंने ज़्यादा कहा वो जो तो है हमारे वो वालिद साहब की भी फेवरेट है, वो कल को हमारे बच्चों की भी फेवरेट होगी। ऑल टाइम फेवरेट। और मोस्ट अट्रैक्टिव पोएटिस, शायरात में सबसे अट्रैक्टिव। शायरात में सबसे अट्रैक्टिव अगर करंट एरिया की बात है तो हमीदा शाहीन साहब। बहुत लुत्फ आया नजम भाई, और इससे पहले कि हम आपसे इजाजत लें, तो आप मौजूद हैं, हम मौके का फायदा उठाए बगैर तो नहीं रह सकते, तो आपसे कुछ कलाम सुनेंगे। अब मैं एक आध गजल पेश कर देता हूँ कि सहूलत मरने की, जीने का चारा कुछ नहीं छोड़ा, तुम्हारी दोस्ती ने तो हमारा कुछ नहीं छोड़ा, सरे महफिल तुम्हारे जुल्म क्या गिन गिन के बतलाएं, फकत इतना ही देते हैं इशारा कुछ नहीं छोड़ा, तेरी जादुई बस्ती में हुए पत्थर नहीं लेकिन हमें जिसने भी पीछे से पुकारा कुछ नहीं छोड़ा, हमारी जिंदगानी है बदन कोई तवाइफ का कि जिसको नायका ने जब संवारा कुछ नहीं छोड़ा, मोहब्बत यूं तो अच्छी है मगर नज्मिक रवैये ने हमें इस तजर्बे से यूं गुजारा कुछ नहीं छोड़ा। और एक ताज़ा गज़ल है उससे कुछ अशार के, खुदा का शुक्र हमको आप सा होना नहीं आया, बुरे बनते गए लेकिन बुरा होना नहीं आया, खुदा अजीज़ों दोस्तों से आपसे सबसे खफा तो हैं मगर ये भी हकीकत है खफा होना नहीं आया, दुई तस्लीम करने की सहूलत भी मुयस्सर थी मगर ये मैं कि जिसको दूसरा होना नहीं आया, तेरी खुशबू से मिसरे को सजा तो सकता है लेकिन तेरी खुशबू से मिसरे को सजा तो सकता है लेकिन तेरे मजनू को तुझसे आशना होना नहीं आया, हमारी हुर्मते गिरिया ही ले बैठे वो चंद आंसू जिन्हें चश्मे नदामत से अदा होना नहीं आया। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया नजम भाई। और नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे साथ ये वक्त गुजारा, और आज हमने नजम भाई से खुल के बातें की, और नजम फेरोज के हवाले से और जीए नजम के हवाले से कुछ ऐसे सवालात थे जो मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि ये बहरहाल नए दौर के मुंतजमीन में से हैं और मुशायरे की रवायत को आगे लेके चल रहे हैं, तो इन्होंने ही आगे इस रवायत के अंदर जो नए उसूल हैं उनको मरतब भी करना है। और बहुत खुल के बात हुई और नजम भाई ने बहुत खुल के जवाबात दिए, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी सुन के लुत्फ आया होगा। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, बहुत अदब के साथ। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मैं डॉक्टर अदनान खालिद। खुदा हाफ़िज़।